آج پوری دنیا دیکھے گی کہ کروڑوں سینے اور کروڑوں زبانیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور سرکار کی حرمت اور ناموس پہ جان مارنے کے لیے میدان عمل میں نکل چکی ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں تمہارے جلوس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا اسی وقت سے ہی شیطان کے ہرکاروں نے اس دین کے خلاف سازشیں کی، ہمارے آقا علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنائے، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہے اور ناکام رہیں گے۔ ہمارے اس دور کے اندر جس وقت مغرب نے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اور آزادی اظہار کے نام پر ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخیوں کو معاذ اللہ کلچر بنانا چاہا، اور انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے رسول علیہ السلام کی بے ادبی کریں، تو ہم بتانا چاہتے ہیں اگر سرکار کی توہین کرنا تمہارے ہاں یہ تمہارا حق ہے تو گستاخ کا سینہ چیرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ آج کروڑوں اربوں مسلمان مغرب کو بتائیں گے یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم نے پیسہ لگایا، تم نے بندے خریدے، تم نے مسلمانوں کو بارود سے چھلنی کیا، تم نے مسلمانوں کو دین حق سے ہٹانے کی کوشش کی، تم نے مسلمانوں کو حرمت رسول السلام پر شہید ہونے کا جذبہ کم کرنے کے لیے تم نے چالیں چلی، لیکن اربوں کھربوں مسلمان آج اس عزم کا اظہار کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا ہر سانس نام نبی پہ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں۔ آج فرانس نے جو بے ادبی کی، ایک طرف تو ہمیں خوشی ہے کہ اس صبح کو ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اور دوسری طرف ہمارا دل چھلنی ہے کہ 2 ارب مسلمان ہوں اور وہ بدبخت ہمارے آقا علیہ السلام کے خاکے بنائیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے رسول علیہ السلام کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں، گستاخ کو مارنے کے لیے بھی گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اور آخری بات، لوگ پوچھتے ہیں ان جلوسوں کا فائدہ کیا ہے، ان اجتماع کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا صدق الصادقین، امام المتقین، امیر المؤمنین، نائب رسول، خلیفۃ الرسول اللہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر غازی ممتاز حسین قادری تک اور غازی عبداللہ شہید تک آپ کو جو سینہ نظر آئے گا جو نام نبی پہ جان دینے والا ہے، خدا کی قسم وہ یا میلاد کے جلوس سے تیار ہوا ہے یا محفل میلاد سے تیار ہوا ہے۔ اور دوسری بات، ہم گستاخانے صحابہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کی، جنہوں نے حضرت عمر فاروق کی بے ادبی کی، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی بے ادبی کی، میں نے کہا تم نے اپنے تہوار پر کہا تھا دیکھو ہماری تعداد کو، ہم کہتے ہیں آؤ میدان میں، اب دیکھو یا رسول اللہ کہنے والوں کی تعداد کو۔ اللہ کا فضل، ہر دور کے اندر اہل سنت نے کردار ادا کیا، اور آج بھی ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس نعرے کا مقصد ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم فرانس کے خلاف حاضر ہیں، ہم امریکہ کے خلاف حاضر ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف حاضر ہیں، ہم امریکی شہزادوں کے خلاف حاضر ہیں، ہم گستاخانے رسول کے خلاف حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی کسی کی زبان میں بولے اور ہاتھ نہ اٹھے تو پھر قسمت کی بات ہے۔ لگاؤ نعرہ لبیک لبیک۔ امریکی سیٹلائٹ دیکھ رہا ہے تمہیں کہ کتنے ہیں جو نام نبی کے قربان ہونے کے تیار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔
فرمائے.